نمبر 14، بندوں کا شکر۔ اسلامی آداب اور اخلاق میں یہ بات بھی ہے کہ ایک انسان جہاں دینے والے کا شکر کرے، پہنچانے والے کا بھی شکر کرے۔ کسی نے آپ کو تحفہ بھیجا اور کوئی تحفہ لے کر آیا، آپ کہیں ان کو شکریہ بولنا، اور یہ دھوپ میں آیا، پسینے میں گلتے ہوئے، پسینہ ٹپکاتے ہوئے آیا آپ کے لیے، فلاں صاحب نے آپ کے لیے بھیجا ہے، تو آپ کیا کہیں؟ ان کو میرا شکریہ کہنا۔ اس کو کون کہے گا؟ اسلامی ادب یہ ہے کہ دینے والے کا شکر ہو تو پہنچانے والے کا بھی شکر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہت سی نعمتیں براہ راست نہیں دیتا ہے، وہ بندوں کے ذریعے سے دیتا ہے۔ ان بندوں کو ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نرمی ڈالتا ہے تاکہ وہ غریبوں پر احسان کریں، ان کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے، الفت ڈالتا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کو ہدیہ دے کر آپس کی اکرام اور محبتوں کو بڑھائیں۔ ایک مسلمان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں وہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے جس نے غیب سے دیا، وہیں وہ بندوں کا بھی شکر ادا کرتا ہے اور ان کا بھی شکر مانتا ہے کہ انہوں نے اس نعمت کو ان تک پہنچایا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس۔ وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ کیا بتایا؟ کہ وہ آدمی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا ہے جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا ہے۔ اللہ تو دکھتا نہیں ہے، لوگ دکھ رہے ہیں، جو دینے والا سامنے دکھ رہا ہے اس کا شکر نہیں مانتا ہے، تو جو نہیں دکھائی دیتا ہے اس کا شکر کیا مانے گا؟ تو لہٰذا ایک آدمی کو چاہیے کہ جیسے آدمی، بہت سارے نوجوان کیا کہتے ہیں، اگر ماں باپ نے ان کے اوپر خرچ کیا، کھلایا پلایا، پالا پوسا، بڑا کیا، اور بعد میں ماں باپ کہیں بیٹا ہم نے تیرے لیے اتنا کیا، کچھ نہیں، اللہ پالنے والا ہے، رب العالمین وہ ہے، اس نے دیا، تمہارا کیا ہے؟ یہ جاہل ہے، یہ اپنے بڑھاپے میں بھی یہی سنے گا، یہ اپنے بڑھاپے میں بھی یہی سنے گا۔ شکر ماننا چاہیے۔ بیوی ہے، شوہر اس کے لیے اتنا سب کچھ کریں، شکر ماننا چاہیے۔ حدیث میں یہ بھی آیا بیوی شکر نہیں مانتی ہے جہنم میں جائے اس کی وجہ سے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ خالق کا شکر کریں، یقیناً حقیقتاً دینے والا وہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سارے بندوں کو کیا کریں؟ ریجیکٹ کریں، تم نے کچھ بھی نہیں کیا، جو بھی تھا دعوت میں گئے آپ کسی کے، کھائے پیے، بولے تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، دینے والا اللہ ہے۔ آپ سوچئے، حالانکہ ادب کیا ہے؟ آدمی اللہم اطعم من اطعمنی، حدیث میں کیا ہے؟ واسقی من سقانی، حدیث میں دعا ہے اس کے لیے، مانا جا رہا ہے کہ اس نے کھلایا، اے اللہ اس کو کھلا جس نے مجھ کو کھلایا، اور اس کو پلا جس نے مجھ کو پلایا، پانی یا دودھ یا شربت، یہ دوسرا پلانا نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے اس میں کیا دعا ہے، یعنی مانا جا رہا، یہ نہیں کہا جا رہا تو نے کچھ نہیں پلایا، تو نے کچھ نہیں کھلایا، جو بھی کھلایا اللہ نے کھلایا ہے، نہیں، یہ اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ جس نے کھلایا اس کو کھلا، جس نے پلایا اس کو پلا۔ یہ اپریسیشن جس کو آپ کہتے ہیں کہ کسی کی قدر کرنا، کہ اس نے اگر آپ کے لیے کچھ کیا ہے تو یہ شکر گزاری مزاج میں ہونا چاہیے، چاہے ایک معمولی آدمی ہو۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کی کوئی چیز نیچے گر گئی، کسی آدمی نے اٹھا کے آپ کو دیا، آپ کا نوٹ دیا یا آپ کا کاغذ دیا، آپ کا کوئی موبائل اٹھا کے دے دیا، آپ اس کا شکر کریں۔ آپ کوئی بھی ہو، آپ اس کو مسلمان ہیں جزاک اللہ خیر آپ کہیں، اور آپ دل میں اس کے لیے شکر گزاری رکھیں۔ غیر مسلم ہو تو اس کے لیے کوئی دعا یا کلمات آپ دے سکتے ہیں، اللہ تمہارا بھلا کرے، بول سکتا ہے آدمی، غیر مسلم کو بول سکتا ہے، اس کو دعا دے سکتا ہے۔ تو یہ ایک آدمی، اس کے لیے دنیاوی چیز مانگی جا سکتی ہے، غیر مسلم کیوں نہ ہو۔ تو انسان کے اندر یہ مزاج ہونا ضروری ہے کہ وہ لوگوں کی قدر کرے، ان کے احسان کو تسلیم کرے۔ جو احسان فراموش ہوتا ہے یہ آدمی دنیا میں کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ ایک انسان ترقی کرتا ہے تو کئیوں کا ہاتھ اس کی ترقی میں ہوتا ہے۔ بعض اوقات آدمی ترقی پہ چلا جاتا ہے، سب کو بھول جاتا ہے، ایسا آدمی کامیاب انسان نہیں ہے، چاہے وہ بہت کچھ پا لے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے ساتھ بھلائی کرنے والوں کو بھولے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے، آپ نے فرمایا جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا، آپ نے کہا مجھ کو
अबू बकर के माल ने जो नफ़ा पहुंचाया वो किसी और माल ने इतना नफ़ा नहीं पहुंचाया। आप भूले नहीं, आपकी बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आपके साथ इतना सुलूक किया था, आप उनकी वफ़ात के बाद भी उनकी तारीफ़ करते थे। आप सोचिए, इसको बोलते हैं इंसान। इंसान वो नहीं है जो पूरे पहाड़ पर हिमालय पर चढ़ जाए और सबको भूल जाए, इंसान इसको नहीं बोलती है। तो जानवर है ये, इंसान ये रोबोट है, मशीन है। इंसान वो है जो हर एहसान करने वाले को याद रखे, चाहे एहसान छोटा हो या बड़ा हो, एहसान छोटा हो या बड़ा, उसको याद रखे और उसका शुक्र अदा करें। अक्सर होता ये है कि हम दिल में शुक्र अदा करते हैं लेकिन ज़ुबान से नहीं। ज़ुबान से भी होना चाहिए, ज़ुबान से भी होना चाहिए। किसी आदमी को आप दिल में मान रहे बहुत अच्छा करा उसने, हाँ अल्लाह इसका भला कर, ठीक है, उसको बोल रहे नहीं आप, ये भी गलत है। उसको बोलना चाहिए आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह जज़ाय खैर दे, आपको बोलना चाहिए, चाहे छोटा एहसान हो या बड़ा एहसान। तो ये बहुत अहम अदब है ज़िंदगी का। इससे फ़ायदा क्या होता है? एहसान में तकरार पैदा होती है, एक दुनिया फ़ायदा। दूसरा ये कि इसमें दिलों में मोहब्बत पैदा होती है। और तीसरा ये, और बड़ा फ़ायदा, इंसान को नेमतों की कदर और एहसान शनासी उसमें पैदा होती है। जब बंदों का शुक्र करेगा तो फिर अल्लाह का तो ज़्यादा करेगा ना भाई। जब छोटे मोटे बंदों का शुक्र अदा कर रहा है एक आदमी, अल्लाह का क्यों नहीं करेगा वो? लिहाजा ये मिजाज शुक्र का इंसान के अंदर पैदा होना ज़रूरी है। इस हदीस को इमाम अहमद, अबू दाऊद और इब्न हिब्बान ने रिवायत किया है। तो मुसलमान का मिजाज शुक्रगुजारी वाला होता है, ग्रैटिट्यूड जिसको आप कहते हैं, ये होना चाहिए। और ये पॉजिटिव माइंड के लिए ज़रूरी है। एक इंसान अपने बाहर भी खूबी का एतराफ़ करे, भाई सब मैं करा ऐसा होना नहीं, सब मैं नहीं किया नहीं, दूसरे भी हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ मेरे लिए किया है, उसका आदमी शुक्र माने तो इसके अंदर तवाज़ो पैदा होती है। शुक्र तवाज़ो पैदा करता है इंसान के अंदर, उसके अंदर एतराफ़ पैदा करता है।